الرحمن الرحیم۔ اردو کے ایک اور بہت بڑے ادیب اور جرنلسٹ نیاز فتح پوری صاحب کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اور ان کی کچھ سوانح حیات بیان کریں گے، پھر ان کے اسلوب نگارش پر بات کریں گے۔ اردو کے مشہور ادیب اور جرنلسٹ نیاز محمد خان فتح پوری یو پی کے علاقے، یو پی صوبہ ہے ہندوستان کا، اس کا ایک علاقہ تھا فتح پور، وہاں پیدا ہوئے اور 1887 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فارسی اور عربی گھر پر ہی حاصل کی، پھر درس نظامی پڑھنے کے لیے چلے گئے، یعنی عالم کا کورس کیا انہوں نے، اور مدرسہ اسلامیہ فتح پور جس کا نام مدرسہ عالیہ رامپور، پھر اس کے بعد پہلے مدرسہ اسلامیہ فتح پور، پھر مدرسہ عالیہ رامپور اور پھر ندوۃ العلماء کے دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ اور مولانا عین القضا لکھنوی ایک تھے اس وقت کے عالم، ان سے حدیث کا درس لیا۔ حدیث کے درس یہ ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں جب درس نظامی مکمل ہونے والا ہوتا ہے اور عالم بننے کے قریب ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے 7-8 سال تقریباً پورے کرنے کے بعد، تو 8ویں سال میں احادیث طیبہ پڑھائی جاتی ہیں، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، جامع ترمذی وغیرہ یہ کتابیں، تو یہ درس حدیث کہا جاتا ہے اسے، اور دارالحدیث میں بیٹھ کے پڑھائی جاتی ہیں، اور درس حدیث کا طالب علم بس مکمل عالم ہی ہوتا ہے۔ تو نیاز فتح پوری نے درس حدیث جو لیا تھا وہ مولانا عین القضا لکھنوی سے درس حدیث حاصل کیا۔ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور ایف اے تک، جس کو فرسٹ ایئر بھی کہتے ہیں، انٹر کہتے ہیں جسے، انٹر تک کی تعلیم پرائیویٹ طور پہ حاصل کی، ریگولر نہیں پڑھ سکے کیونکہ اسی زمانے میں وہ علم دین حاصل کر رہے تھے اور عالم کا کورس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ترکی زبان سیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو ایک ترک دوست ان کو مل گیا، اس سے انہوں نے ترکی زبان بھی سیکھی اور وہ پڑھتے تھے، ترکی سیکھی بھی اور آگے بھی سکھائی۔ اس کے علاوہ مختلف اخبارات میں کام کرتے رہے، لکھنے پڑھنے کا شوق تھا اسی وجہ سے۔ علامہ نیاز فتح پوری کو تنقیدی شعور اور مذہبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع اور مشاہدہ بڑا گہرا تھا۔ دارالعلوم لکھنؤ اور پھر مدرسہ عالیہ رامپور سے انہوں نے پڑھا تھا، اور ان دونوں مدارس نے ان کی تعلیم اور تربیت پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا اور بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ حالی اور شبلی کی تنقیدی خدمات سے نیاز فتح پوری اچھی طرح واقف تھے، اور مغربی ادب بھی پڑھ رہے تھے، اس سے بھی واقفیت ہو چکی تھی کیونکہ انٹر تک کی تعلیم انگریزی حاصل کی تھی، تو اور انٹر تک کی تعلیم انگریزی کوئی حاصل کر لیتا اس زمانے میں تو وہ بڑا انگریزی دان سمجھا جاتا تھا۔ تو مغربی ادب بھی انہوں نے سیکھا، پھر ترک ادب بھی سیکھنے کا موقع ملا، ترکی ان کو آتی تھی، اور اردو میں حالی اور شبلی کی جو خدمات تھی وہ ان کے سامنے موجود تھیں۔ اسی وجہ سے یہ جب لکھتے ہیں نیاز فتح پوری تو ان کے لکھنے میں، ان کے انداز تحریر میں ترکی رنگ، عربی فارسی رنگ اور مغربی رنگ، تینوں رنگ نظر آتے ہیں۔ اور یوں تو ادب کی دنیا میں نیاز فتح پوری شعر و شاعری کے ذریعے متعارف ہوئے، اور ان کا جو تعارف کی وجہ بنی وہ تھی شاعری، لیکن مختصر افسانہ نگاری اور ناول نویسی کے حوالے سے بھی ان کا خاصا بڑا نام ہے، اور رومانوی انداز تحریر اختیار کرتے ہیں یہ، اور سجاد حیدر یلدرم کا جو اسلوب تحریر ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی جھلک ان میں نظر آتی ہے، ان کا عکس نظر آتا ہے۔ صحافت میں بڑا کردار ادا کیا، بڑے اچھے صحافی تھے، اور صحافت کی دنیا میں انشا پردازی کے منفرد انداز اور اپنی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کی بدولت ناقابل فراموش خدمات انجام دیں، کیونکہ اخبارات میں کام کرتے رہے پوری زندگی تقریباً، اسی لیے صحافت سے جڑنے کے بعد لکھنے کا بڑا موقع ملا۔ زمیندار ایک اخبار نکلا کرتا تھا اس زمانے میں، بڑا مشہور و معروف ہے، آج بھی تاریخی حوالے جب دینے ہوں تو زمیندار اخبار کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ زمیندار اخبار سے ان کی وابستگی رہی، اور زمیندار اخبار میں لکھتے تھے آپ، ان میں کالم شائع ہوا کرتے تھے، اور ان میں جو تحریریں آپ نے لکھی ہیں وہ انشا پردازی کا بڑا اعلیٰ نمونہ ہے۔ پھر 1922 میں علامہ نیاز فتح پوری نے خود اپنا ایک ماہنامہ جاری کر دیا جس کا نام تھا نگار، اور اس رسالے کو، اس ماہنامے کو
بہت جلد معیاری رسالے کی حیثیت حاصل ہو گئی ادبی جریدوں کے اندر۔ اور پھر اس نگار جو ماہنامہ تھا یہ صرف عام طور پہ نہیں نکالتے تھے بلکہ اس کے خاص نمبر بھی نکالا کرتے تھے۔ خاص نمبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی رسالے چھپتے ہیں تو کچھ ان کے اسپیشل ایڈیشنز ہوتے ہیں، انگلش میں تو اسپیشل ایڈیشن کہا جاتا ہے جبکہ اردو میں انہیں خاص نمبر کہا جاتا ہے۔ تو نگار رسالے کے جو خاص نمبر ہوا کرتے تھے پوری دنیا میں ادبی اعتبار سے ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہوتی تھی۔ عقائد کے اعتبار سے نیاز فتح پوری کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور عالم تھے، علم دین سیکھا تھا، جس کی وجہ سے علم کے اثرات ان کی تحریروں پر بھی مرتب ہوئے۔ ایک اچھے انشا پرداز تھے، ایک ذہین تنقید نگار تسلیم کیے جاتے تھے، اور ان کی تنقید نگاری میں مصلحت اندیشی چھپی ہوئی نظر آتی تھی۔ کبھی کبھار بے باک اور جرأت مندانہ انداز میں بھی تنقید کر دیا کرتے تھے، عموماً مصلحت کا شکار ہو جایا کرتے تھے اور کھل کر کسی کے خلاف نہیں لکھتے تھے۔ تحقیق اور جستجو کے حوالے سے بڑے منفرد تھے، اسی لیے ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ حوالہ جات سے مملو اور بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ حوالے بڑے ملتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر، کیونکہ تحقیق کے آدمی تھے، لکھنا اچھی طرح جانتے تھے، کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے، سرسری نہیں کہ جو ذہن میں آیا خیال وہ لکھ ڈالا، بلکہ پڑھ کے لکھتے تھے، اسی لیے حوالوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ اس مختصر سے ان کے تعارف کے بعد ہم یہ بیان کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ نیاز فتح پوری نے جس زمانے میں ادبی دنیا میں قدم رکھا تھا اس وقت اردو ادب مختلف موضوعات کی وسعت پا چکا تھا، اور حالی اور شبلی نے تنقید نگاری کے میدان کو کافی وسیع کر دیا تھا۔ ناول نگاری میں مغربی رنگ کے ساتھ مقامی رنگ بھی شامل ہو چکا تھا، اور سر سید تحریک کے بعد تو اردو لکھنے والوں کی ایک داغ بیل ڈل چکی تھی، کثرت سے اردو لکھنے والے موجود تھے، اور گل و بلبل کی داستانوں کو ترک کر کے حقیقت نگاری کی طرف لوگ مائل ہو رہے تھے، پریوں اور دیوتاؤں کی کہانیوں کو چھوڑ کر، اور جدید شاعری کی مقبولیت کے بڑے چرچے تھے۔ علامہ اقبال کا طوطی بول رہا تھا، داغ دہلوی موجود تھے، ابراہیم ذوق تھے، میر تقی میر کے چرچے تھے، مرزا غالب کی جو اشعار تھے وہ زبان زدام ہو چکے تھے، تو جدید قسم کی شاعری کے مقبولیت کے چرچے بڑے ہر طرف تھے۔ نیاز فتح پوری نے بھی شاعری کی، اور شاعری کی ابتدا غزل سے کی، اور غزل سب سے زیادہ وسیع میدان ہے شاعری کرنے کے لیے، یہ وہ میدان ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی میدان سے شاعری کا آغاز کیا اور بے شمار اچھی غزلیں لکھیں، لیکن شاعری سے زیادہ آپ افسانہ نگاری اور تنقیدی مضامین کے اعتبار سے مقبول ہونا شروع ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ رومانویت کو پڑھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ تو ناول نگاری اور مختصر افسانہ نگاری میں نیاز فتح پوری رومانوی انداز تحریر اپناتے تھے، اور نوجوان طبقہ اسی وجہ سے بڑا والہانہ لگاؤ رکھتا تھا۔ اسی لیے بہت جلد منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کی طرح نیاز فتح پوری بھی صنف افسانہ نگاری کے اور اس صنف ادب کے مضبوط اور مستحکم ستون تصور کیے جانے لگے۔ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ زمیندار جیسے بڑے اخبار میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملا۔ سن 1910 میں زمیندار جیسے معروف اخبار سے منسلک ہوئے تھے، اور جب وہاں لکھنا شروع کیا تو بہت جلد اپنی ادبی صلاحیتوں اور اپنی انشا پردازی کی وجہ سے زمیندار کے دیگر لکھنے والوں پر اپنا سکہ اور اپنی دھاک انہوں نے بٹھا لی۔ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک رسالہ نگار کے نام سے جاری کیا تھا، کچھ تفصیل اس کی بیان کر دیں۔ فروری 1922 میں نگار جو ان کا ماہنامہ ہے وہ رسالہ جاری ہوا تھا، اور وہ کیوں جاری کیا تھا انہوں نے؟ ایک ترکی کی مشہور شاعرہ ہیں جن کا نام تھا نگار بنت عثمان۔ نگار بنت عثمان کی شاعری سے بڑے متاثر تھے نیاز فتح پوری۔ ترکی ان کو آتی تھی، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ترکی سیکھی انہوں نے اپنے ایک ترک دوست سے۔ تو نگار بنت عثمان جو شاعرہ ترکی کی گزری ہیں ان کی شاعری سے بڑے متاثر تھے، تو ان کی محبت اور ان کے فین ہو چکے تھے، ان کے مداح ہونے کی وجہ سے، ان کے پرستار ہونے کی وجہ سے، انہی کے نام سے نگار انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا، اور پھر سنجیدہ اور ادبی موضوعات لکھے انہوں نے۔
تہذیب الاخلاق جس طرح سر سید نے جاری کیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے اصلاحی مضامین اس میں لکھنا شروع کیے اور اردو ادب کے لیے بیش قیمت سرمایہ مہیا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی آ گئے اور کراچی میں بھی علامہ کا فیض جاری رہا، جس کے بعد کراچی میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور یہاں پر ایک قابل ذکر بات میں ذکر کرتا چلوں کہ میں اکثر لیکچرز کے اندر حوالے دیتا ہوں ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کے، کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے اس کے متعلق یہ کہا، اس کے متعلق یہ کہا۔ تو ڈاکٹر فرمان فتح پوری جو ہیں وہ ڈاکٹر علامہ نیاز فتح پوری کے بیٹے ہیں، جانشین ہیں۔ تو نیاز فتح پوری صاحب کا جو انداز تحریر تھا اسی کو ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے آگے بڑھایا ہے۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ نیاز فتح پوری جو ہیں ویسے تو شاعر بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، ناولز بھی لکھے ہیں، لیکن بڑے بے باک قسم کے تنقید نگار بھی تھے۔ جوش اور جگر جیسے جو شاعر ہیں بڑے بڑے، ان کے اشعار پر بھی جب آپ گرفت اور تنقید کرنا چاہتے تھے تو ایسی تنقید کرتے تھے کہ ناظرین اور قارئین کو حیرت زدہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی اعتبار سے تنقید نگاری میں نیاز فتح پوری کی ایک منفرد حیثیت ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا ہے، نیاز فتح پوری کی لفظیاتی تنقید کی تشریح بہت خوبصورت ہے۔ نیاز کا مسلک یہ ہے کہ ہر تجربے کی تقدیر ہے کہ وہ اپنے لیے صحیح قالب کا اظہار کرے، اور زبان اور بیان پر اگر قدرت نہ ہو تو مصنف کو چاہیے کہ وہ قلم نہ اٹھائے۔ یہ بات انہوں نے تحریر کے حوالے سے ان کی ہے۔ کئی تصانیف آپ نے لکھی ہیں اور مذہب پر بھی لکھا، فلسفہ، تاریخ، ادب، تنقید جیسے اور بھی کثیر موضوعات پر انہوں نے بہت ساری تحریریں کتابیں لکھی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اردو کے لیے بیش بہا خزانہ اور سرمایہ مہیا کیا ہے۔ شاعری بھی کی ہے بہت زیادہ انہوں نے، اور شاعری کے متعلق انہوں نے اپنے مضامین میں مختلف مقامات پر اظہار خیال بھی کیا ہے۔ ایک جگہ میں بیان کرتا چلوں، ایک جگہ غزل گوئی اور عشق اور محبت پر بحث کرتے ہوئے کچھ بات لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ محبت یا عشق فی الحقیقت ایک شدید قسم کا احساس پسندیدگی ہے، اور اسی احساس اور اثر کے اظہار کا نام شعر ہے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کے اظہار کو شعر کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ قافیہ اور ردیف کی پابندیوں کے ساتھ ہو، اگر ردیف قافیہ موجود نہ بھی ہوں تب بھی اظہار محبت شعر ہے۔ مجموعی اعتبار سے اگر ان کی ہم شاعری کے متعلق اگر ان کی تحریریں پڑھیں اور دیکھیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شاعری کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے قائل نہیں تھے، بس وہ لذت کے لیے شاعری کو کافی سمجھتے تھے۔ نیاز پر مشرقی رنگ بڑا تھا اور مشرقی انداز تحریر اختیار کیے ہوئے تھے، مشرقی اعتبار سے لکھتے تھے، لیکن جدت بھی تھی، شوخی بیان بھی تھی، ندرت خیالی بھی تھی، اور ترکیبوں کی جدت اور بندش اور قوافی اور ردیف وغیرہ کا ضرور خیال رکھا کرتے تھے۔ الفاظ کی طرف بڑی توجہ رکھتے تھے، معنی سے زیادہ الفاظ پر دھیان دیا کرتے تھے، اور الفاظ کے اعتبار سے اگر کوئی شاعر غلطی کر دیتا تو اس کی فوراً سے اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ادب کے متعلق نیاز نے جن چیزوں سے ہمیں آشنا کرایا ہے ان چیزوں سے اردو ادب پہلے آشنا نہیں تھا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ غرض یہ کہ نیاز فتح پوری نے فلسفہ، تاریخ، ادب، تنقید اور دیگر موضوعات پر جو کچھ اور جتنا بھی لکھا ہے وہ ایک ممتاز اور منفرد حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ نیاز فتح پوری کو تاریخ میں، بالخصوص اردو ادب کی تاریخ میں اچھے ناموں سے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیاز فتح پوری صاحب